وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد. فقال المؤلف الغلول والنوح التطیر الأكل في آنية الذهب والفضة. غلول ونوح والتطیر بعده وأكل وشرب في لجين وأسجد. محترم حضرات، دینی بھائیوں، بہنوں اور دوستوں اور ہمارے اس پروگرام میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، کبائر کا تذکرہ چل رہا تھا جس میں کبائر تقریباً 54 یعنی 54 تک کے گناہ کبائر کا تذکرہ ہو چکا ہے، آپ سن چکے ہیں. آج انشاءاللہ 55 سے شروع کریں گے. ہم نے جو اشعار پڑھے ہیں اس میں کئی گناہ کبیرہ کا تذکرہ کیا. الغلول غلول ونوح والتطیر بعد وأكل وشرب في لجين وأسجد. اس مصرع کے اندر اس بحر جو شعر پڑھا میں نے، اس میں 4 گناہ کبیرہ کا تذکرہ مصنف نے کیا ہے. غلول، نوحہ، تطیر، اکل شرب سونے کے برتن میں، جن میں 55 56 57 58 4 گناہ اس نظم میں بیان کیے ہیں، جن میں 55 جو ہے وہ ہے غلول. غلول کہتے ہیں خیانت کو، لیکن عام خیانت نہیں. غلول کہتے ہیں اس خیانت کو جو مال غنیمت میں تقسیم سے پہلے کوئی نکاح چھپا لے. بہت بڑا جرم ہے. ہر اعتبار سے امانت کی حفاظت کرنا ضروری ہے. امانت دار کو ادا کر دینی چاہیے. نبی علیہ السلام اکثر و بیشتر خطبے میں کہا کرتے تھے، الا لوگو سن لو، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. لوگو یاد رکھو، کسی انسان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ امانت دار نہ ہو جائے، اور کسی انسان کا دین کسی کام کا نہیں جب تک کہ وعدے کا پورا کرنے والا نہ بن جائے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اکثر اور بیشتر نبی علیہ السلام اس نصیحت کو برابر خطبات میں کرتے تھے. الا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. قرآن پاک نے ہمیں حکم دیا امانت ادا کر دو. امانت میں خیانت کرنا منافقوں کی علامت ہے، لیکن امانت ایک عام امانت ہے اور ایک ہے مال غنیمت میں امانت. مال غنیمت یعنی کفر و اسلام کی لڑائی ہو، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو غلبہ اور فتح عطا کرے، اور اہل ایمان مجاہدین نے جو مال غنیمت اکٹھا کیا ہے وہ امیر کے سامنے پیش ہوگا.
پھر شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق امیر اس کو مجاہدین میں تقسیم کرے گا۔ اگر کوئی شخص مجاہدین میں سے ہو یا کوئی اور ذمہ داروں میں سے ہو، مال غنیمت تقسیم کرنے کے پہلے کوئی چیز اس سے نکال لے، چھپا لے، تو اس کو کہا جاتا ہے غلول۔ یہ امانت میں خاص خیانت غلول کہتے ہیں۔ مال غنیمت میں تقسیم کرنے سے پہلے مال غنیمت سے کوئی شخص اس مال غنیمت سے جو مجاہدین کا مشترکہ ہے اپنے لیے چھپا لے، نکال لے، چوری کر لے۔ ایسی چوری کو اور اس کو کہا جاتا ہے غلول۔ یہ غلول گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا، ما کان لنبی ان یغل ومن یغل یأت بما غل یوم القیامت ثم توفی کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون۔ نبی اللہ رب العالمین فرمان ہمارے نبی کبھی غلول نہیں کرتے، یعنی مال غنیمت میں خیانت نہیں کرتے، بڑے امانت دار ہیں ہمارے نبی۔ اور اللہ نے ومن یغلل، جس نے مال غنیمت میں خیانت کیا، غلول کیا، قیامت کے دن اس کے سر پر اسے رکھا ہوگا اور لے کر کے آئے گا رب کے سامنے۔ سارے اولین والآخرین دیکھیں گے کہ یہ ہے جس نے مال غنیمت میں خیانت کیا تھا۔ دیکھیں اتنا بدترین یہ جرم ہے، بہت خطرناک یہ جرم ہے۔ غلول بڑے کبائر میں سے ہے۔ اگر کوئی انسان بہت ہی نیک صالح، کتنا بھی انسان اچھا اور صالح بن جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی مغفرت نہیں اگر اس نے خیانت کر لیا ہے، مال غنیمت سے کوئی چیز چرا لیا ہے۔ کہا جاتا ہے عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا کریا، اس نام کے وہ تھے، جہاد میں تھے، انتقال کر گئے۔ لوگوں نے بڑی تعریفیں شروع کی، آپ نے فرمایا ہوا فی النار، اے لوگو کرا جو جس کی تم لوگ اتنی تعریف کر رہے ہو، وہ جنت میں نہیں گیا، وہ جہاد کرتے ہوئے مجاہد بن کر کے جنت میں نہیں گیا، وہ جہنم میں داخل کیا گیا۔ کتنی بڑی چیز، آج کس طرح سے لوگ خیانت کر لیتے ہیں۔ ہوا فی النار، وہ جہنم میں گیا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنا بڑا مجاہد جو اہل و عیال، ماں باپ، دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے جہاد کرنے کے لیے آیا، وہ جہنم میں جائے، تو میدان جنگ میں وفات پایا تو بلا حساب کتاب جنت میں جانا چاہیے۔ بڑی حیرت ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گئے، اس کو دیکھا، پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ اس نے ایک چادر یا سمجھے ایک معمولی سے شال مال غنیمت سے نکال کر کے اپنے لیے رکھ لیا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا بدترین یہ جرم ہے۔ اسی طرح سے جنگ خیبر کے موقع پر کہا جاتا ہے نبی علیہ السلام کا ایک خدمت گزار کرتا تھا، بڑی خدمت کرتا رہا، وہ شہید ہوا، جنگ کے اندر میدان جہاد میں شہید ہوا۔ لوگوں نے آ کر کے نبی علیہ السلام کو مبارکبادی دینا شروع کر دیا، مبارک ہو،
یا رسول اللہ ماں باپ آپ پر قربان ہو، مبارک ہو آپ کا غلام شہید ہو گیا، آپ کا خادم شہید ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار، اس کو اس کی مبارکبادی نہ دو، تم لوگ اس کو جنت پہ پہنچا رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں جہنم میں جل رہا ہے۔ اللہ نے ساری چیزیں حقیقت وعدے کر دی، تم لوگ اس کو جنت کی مبارکبادی دے رہے ہو ہمیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم میں جل رہا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کا خادم ہو، کیا اس نے کیا؟ آپ نے فرمایا ایک چادر اس نے مال غنیمت سے نکال کر اپنے لیے رکھ لی ہے، اور میں اس وقت دیکھ رہا ہوں اس چادر کو جہنم کی آگ بنا کر کے اس کے بدن میں اس کو لپیٹ دیا گیا ہے۔ تو ہمیشہ امانت داری کا ثبوت دیں، امانت میں خیانت نہ کریں۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام نے فذکر الغلول فعظمہ وعظم امرہ، ایک دن نبی علیہ السلام نے مال غنیمت میں خیانت کرنے والے اور چوری کرنے والوں کا تذکرہ کیا، اور بہت ہی بھیانک انداز میں آپ نے اس کو بتایا، روکتے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا لا الفین احدکم یوم القیامۃ علی رقبتہ بعیر لہ رغاء فیقول یا رسول اللہ اغثنی فاقول لا املک لک من اللہ شیئا الی آخر الحدیث۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خبردار، تم میں سے کوئی انسان خیانت نہ کرے۔ ہم کسی کو حشر کے میدان میں اس حالت میں نہ دیکھیں کہ وہ انسان آ رہا ہے اور اس کے گردن پر اونٹ سوار ہے اور اونٹ چلا رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، اور وہ شخص بھاگتا ہے میری طرف دوڑا ہوا آ رہا ہے، لیکن اونٹ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے، اونٹ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اونٹ چلا رہا ہے، آواز لگا رہا ہے۔ وہ میرا امتی دوڑا ہوا آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ اغثنی، یا رسول اللہ آپ مجھے بچائیے، یہ اونٹ ہمیں کاٹ کھا رہا ہے، ہمیں بچائیے۔ میں کہوں گا لا املک لک من اللہ شیئا، تو نے امانت میں خیانت کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تجھے ذرہ برابر نہیں بچا سکتا۔ دوستو، اس لیے ہمیشہ امانت میں خیانت سے بچیں، کبائر میں سے ہے، منافقوں کی علامت ہے، اور مال غنیمت تقسیم کرنے کے پہلے مال غنیمت سے کوئی چیز چرا لے گا انسان تو بڑے ہی نقصان اور خسارے میں ہوگا۔ اسی کی طرف مصنف رحمۃ اللہ نے اشارہ کیا، یہ گناہ کبیرہ ہے، 56 نمبر کا گناہ، وہ ہے نوحہ، نون واو، نوحہ ہمارے ہاں اسی کو کہتے ہیں جس کو ہم لوگ ماتم کہتے ہیں، یعنی کسی ان کا کوئی عزیز و اقارب، بیٹا، بھائی بہن، اولاد، شوہر بیوی، باپ ماں، کوئی انتقال کر جائے تو ہمارا کام یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اور ساتھ میں کیا پڑھ لیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اپنے نفس پر قابو پانا چاہیے، اپنے آپ کو
اپنے آپ پر کنٹرول کرنا چاہیے، کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکلے جس میں اللہ تعالیٰ کی شکایت ہو۔ صبر کریں گے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا۔ نوحہ سے بچیں، کسی مصیبت، کسی کے موت پر نوحہ سے بچیں۔ نوحہ کہتے ہیں مرنے والے کے کچھ خوبیاں، اس کا کمال اور اس کے کچھ چیزیں بیان کر کے آپ اس نام لے لے کر کے روئیں۔ واہ جبلا، جسے عرب میں تھا، جسے آج ہمارے یہاں کہتے ہیں ہائے ہمارا بیٹا مر گیا، میں کیا کروں گا اب، ہائے بیوی مر گئی، اب میں کیسے زندہ رہوں گا، شوہر مر گیا اور سر اپنا پھوڑنے لگے۔ اس کو کہا جاتا ہے نوحہ، اور بہت زیادہ یہ عام ہوتا ہے۔ انسان مرنے والے پر صبر ضبط اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھنے کی بجائے اس کی خوبیاں بیان کر کے رو رو کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اس کو، یہ ہے نوحہ۔ دیکھیں، ایک ہے محبت، صدمہ۔ صدمہ ہونا ایک فطری چیز ہے۔ آپ کے اوپر بڑی مصیبت آئی، آپ کے ہاں کوئی میت ہو گئی، اس کی جدائی پر، اس کی موت پر، اس کے مفارقت پر درد ہوتا ہے، ماضی کا، مستقبل کا خیال کرنا پڑتا ہے، خیال آ جاتے ہیں۔ اگر انسان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، زور زور سے چلا کے روتا نہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ محبت ہے۔ نبی علیہ السلام کے بیٹے کا انتقال ہوا، آپ بڑے غمزدہ ہوئے ابراہیم کی وفات پر، آپ کے آنکھوں میں آنسو آئے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ تو رونے سے منع کرتے ہیں اور آپ خود رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ غم ہے، اس میں آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ چلا چلا کر کے رونا، نوحہ کرنا، وہ حرام ہے۔ تو اس طرح سے آنکھوں میں آنسو آ جائیں، رونا آ جائے، اس میں کوئی مداخلہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن چلانا، شور مچانا، بالوں کو نوچنا، ہاں اس طرح سے سر اٹھا پٹک کرنا، کپڑے نوچنا، یہ ساری چیزیں کبائر میں سے ہیں۔ اس سے میت کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ تو ہمیں نوحہ سے بچنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے سختی سے منع کیا، فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، انا بریء ممن بریء منہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بریء من الصالقۃ والحالقۃ والشاقۃ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، میں ان لوگوں سے بری ہوں جس سے نبی علیہ السلام نے اپنی برات ظاہر کی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں ان لوگوں سے بری ہوں، میرا کوئی تعلق ان سے نہیں، نہ ان کا مجھ سے کوئی تعلق ہے۔ تو جن لوگوں سے نبی علیہ السلام نے اپنی براءت ظاہر کیا ہے، ہم بھی اس سے اپنی براءت ظاہر، ہمارا بھی کوئی تعلق ایسے لوگوں سے نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے 3 لوگوں سے اپنی براءت کا اظہار کیا، صالقہ، حالقہ اور شاقہ۔ یہ عربی کے 3 جملے ہیں، صالقہ، حالقہ اور شاقہ۔ یعنی انسان کے اوپر کوئی مصیبت آئے، کوئی میت ہو جائے، کوئی اور بڑا حادثہ آ جائے، اب وہ
روتا ہے اور مارے صدمے اپنے چہرے کو پیٹتا ہے، پیٹ ہے مار رہا ہے، پیٹتا ہے، سینے کو پیٹتا ہے، اپنے بالوں کو نوچتا ہے، دانت کاٹتا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ اور دیکھ رہا ہوں تو جیسے آج کل محرم میں شیعہ کرتے ہیں، سینہ پیٹ رہے ہیں، یہی ہے حرام کا۔ سالقہ اپنے آپ کو نوچتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، اپنے جسم کو نقصان ایذا پہنچاتا ہے۔ حالقہ اور اپنے سر کے بالوں کو مڈاڑ دیتا ہے۔ کوئی میت ہوئی، نائی کے یہاں جا کر کے اپنے بال کو مڈا دیا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ مجھے بڑا صدمہ ان کے اوپر ہے۔ یہ ہندوانی رسم ہے۔ ہندوؤں کے ہاں مرنے والے پر کا بال، میت کے گھر میں میت کے گھر والے اپنے بالوں کو کٹاتے، ٹکلا کراتے، یہ سب غلط ہے، ہندوانی رسم ہے، جاہلیت کی رسم ہے۔ نبی علیہ السلام پہلے بت پرست کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا حالقہ ہے، وشاقہ، شاقہ سے بھی آپ نے میں بری ہوں، اپنے کپڑوں کو پھاڑنا، گریما چاک کرنا، کھول کر کے سینہ ایسے بے پردہ کر دینا، نوچنا، اس کو کہا شاقہ۔ یہ تین قسم کے لوگ ہیں۔ موت مصیبت کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ آپ شور مچائیں، چیخیں، چلائیں، نوچیں، کپڑے پھاڑیں، سر پھوڑیں، اپنا آنکھیں پھوڑ لیں، سر پٹکیں، یہ اسلام میں جائز نہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ آپ نے فرمایا لیس منا، ہم میں سے کوئی نہیں ہے، ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کتنی شدید وعید! میرا سچا امتی ہے ہی نہیں جو بال نوچتا ہے، بال کٹاتا ہے، سینے پیٹتا ہے، کپڑے پھاڑتا ہے، شور مچاتا ہے اور نوحہ اور ماتم کرتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث صحیح مسلم کے ہے، اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، الطعن فی الانساب والنیاحۃ فی علی المیت۔ آپ میں دو چیزیں ہیں کفر کی جو میری امت میں پائی جاتی ہیں، میرے امت کے لوگ کرتے ہیں۔ دو چیز، حالانکہ وہ کفر ہیں، بہت بڑا گناہ جس کو اللہ رسول کفر قرار دیں، گرچہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا، لیکن اللہ رسول کفر کا فتویٰ دیا ڈرانے کے لیے۔ اثنتان فی الناس، لوگوں میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ کفر ہیں، کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ نمبر ایک، الطعن فی الانساب، ذات برادری نسب کا طعنہ دینا، تیرا باپ ایسا، تیری ماں ایسا، تو ڈھیڑ کی اولاد ہے، ایک نیچی قوم کا ہے، یہ اس کے تان دینا، حسب نسب پر۔ کوئی غیر مسلمان ہو گیا، اب اس کے یہودی ہو، جب اسلام لانے پہلے جو یہودی تھا اس پر تانا دینا، حسب نسب پر کوئی تانا نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر دو، والنیاحۃ علی المیت، مرنے والوں پر نوحہ کرنا، چیخنا، چلانا، شور مچانا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ اللہ نے فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، ہم میں سے وہ انسان نہیں ہے من ضرب الخدود، جو اپنے گالوں کو پیٹتا ہے، ایسے منہ پیٹتا جسے کہتے ہیں، اپنے منہ کو پیٹتا ہے۔ کوئی مصیبت آئی، کوئی صدمہ پہنچا، کوئی پریشانی آئی، روتا ہے اور اپنے چہرے کو پیٹتا ہے، اپنے گال پر تھپڑ مارتا ہے، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وشق الجیوب، اور اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، یہ کپڑا جو پھاڑتا ہے یہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بڑی شدید وعید سنائی، ہم میں سے نہیں ہے۔
اسی طرح سے ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو جاہلیت کی پکارتا ہے، نوحہ، ماتم، ناانصاف، ظلم، زیادتی کے لیے اپنی مدد کے لوگوں کو پکارنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی بنا پر اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الناحیۃ اذا لم تتب قبل موتها یوم القیامت وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب۔ اللہ اکبر۔ نوحہ کرنے میں عام طور پر عورتیں بڑی آگے ہوتی ہیں، اور باقاعدہ کسی کے ہاں میت ہو تو باقاعدہ اسپیشل عورتیں آتی رلانے والی، وہ کچھ کہتی ہیں پتہ نہیں، پھر رونا دھونا، یہ دھندا بنا ہوا ہے۔ اور اگر ایسا نہ روئے تو معلوم پڑتا ہے کہ اس کا آدمی مر گیا، اس کو کوئی افسوس ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے دو چیزیں یاد رکھیں۔ نمبر ایک، نوحہ کرنے والا اگر توبہ کیے بغیر مر گیا، صدق کے دل سے توبہ نہ کیا، مر گیا، تو قیامت کے دن اس کو یہ القطرے کا روڈ پہ جو ڈھابر ڈالا جاتا ہے، یہ القطر، اللہ اکبر، اس کا ایک چادر اور قمیص بنا کر کے آگ میں جلا کر کے اس کو پہنا دیا جائے گا، اور ایسے ہی تکلیف میں ہوگا۔ اس لیے نوحہ کرنے سے بعد آئیں۔ نمبر دو، اگر آپ کے گھر میں نوحہ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے گھر کی عورتیں اس طرح سے نوحہ کرتی ہیں، روتی ہیں، چیختی چلاتی ہیں، خوبیاں بیان کر کے اپنا سر پٹکتی ہیں، بال کھولتی ہیں، کپڑے نوچتی ہیں، ہاں ہاں کرتی ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ حرکت ہمارے گھر میں ہوتی ہے، اور آپ نے ان کو منع نہ کیا، ان کو روکا نہیں، اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ ہاں مرنے کے بعد ہمارے اوپر بھی کریں گی، اگر آپ ان کو سختی سے منع کر کے نہیں جائیں گے تو آپ قبر میں لٹائے جائیں گے۔ ان نوحہ کریں گی تو آپ کی فرشتے پٹائی کریں گے کہ تم ایسے تھے، اسی لیے المیت یعذب بما نیح علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا میت کو عذاب ہوتا ہے اگر میت کے عزیز و اقارب اس پر نوحہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نوحہ سے بچیں اور اس کو مٹانے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق نہ ہوں۔ یہ بڑے کبائر میں سے ایک کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلا کبیرہ آئے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔